26 آئینی ترامیم کے ذریعے مارشل لاء اور جمہوری ادوار میں آئین کے 270 آرٹیکلز میں ترامیم کی گئیں۔ مارشل لاء ادوار میں معطل شدہ آئین میں 97 مرتبہ جبکہ پرویز مشرف نے 37 مرتبہ تبدیلیاں کی۔ آئین کی منظوری اور اس کے بعد 1977 تک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں 7 ترامیم کے ذریعے متعدد آرٹیکلز میں انتہائی اہم تبدیلیاں کی۔ پہلی آئینی ترمیم 1974 میں ہوئی۔ اس آئینی ترمیم میں بنیادی طور پر آئین کے 17 آرٹیکلز میں ترامیم کی گئیں، جس میں نہ صرف چاروں صوبوں کے ساتھ وفاق کے زیر انتظام اور الحاق شدہ علاقوں اور ریاستوں کو شامل کیا گیا، بلکہ کسی بھی شہری کو سیاسی جماعت بنانے، اس میں شمولیت اختیار کرنے اور سیاسی جماعت کو آمدنی کے ذرائع بتانے کا آئینی طور پر پابند بنایا گیا۔ دوسری آئینی ترمیم آرٹیکل 106 اور آرٹیکل 260 میں ترمیم کر کے قادیانی اور لاہوری گروپ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے افراد کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تیسری آئینی ترمیم میں پاکستان کی سالمیت، دفاع کے خلاف اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر کسی بھی شخص کی نظر بندی کی میعاد 1 ماہ سے بڑھا کر 3 ماہ کر دی گئی۔ 1975 میں پاکستان کے دستور میں چوتھی آئینی ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم میں آئین کے پہلے شیڈول میں ترمیم کی گئی اور آئین کے آرٹیکل 8 کی ذیلی شق 1 اور 2 میں ترمیم کر کے صدارتی آرڈرز، ریگولیشنز، وفاقی قوانین، صدارتی آرڈیننسز، صوبائی ایکٹ کو مستثنی قرار دیا گیا۔ 1976 میں آئین پاکستان میں 5ویں اور 6ٹھی ترمیم کی گئی۔ ان ترامیم میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت، عمر، حد اور تعیناتی کا تعین کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے 1977 میں کی گئی ترمیم میں وزیر اعظم کی جانب سے عوام سے اعتماد کے ووٹ کے لیے ریفرنڈم اور اس کے طریقہ کار کا تعین کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کے اختتام کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 1985 اور پھر 1987 میں 3 آئینی ترامیم کی، جس میں مجموعی طور پر آئین کی 27 شقوں میں رد و بدل کر کے آئین پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ ضیاء الحق نے ان شقوں میں ترمیم کر کے صدارتی آرڈرز، مارشل لاء ریگولیشنز کو آئینی تحفظ دیا۔ ضیاء الحق نے اپنے پہلے 8 برس میں 97 بار معطل آئین میں ترامیم کی، بہت سی آج بھی موجود ہیں جو کہ 8ویں ترمیم نے ان کی توثیق کر دی تھی۔ 1991 میں 12ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اسپیشل کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کے قیام کو شامل کیا گیا اور ججز کی تنخواہوں اور مراعات کا تعین کیا گیا۔ 1989 میں بے نظیر بھٹو طویل مارشل لاء کے بعد اقتدار میں آئیں اور 11ویں آئینی ترمیم کی۔ آرٹیکل 51 میں ترمیم کر کے عام انتخابات 3 سال کے بجائے ہر 4 سال بعد کرانے کی ترمیم شامل کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دوسرے دور اقتدار میں آئین میں 4 بار ترمیم کی گئی۔ 1997 میں 13ویں ترمیم کو لایا گیا، جس میں 8ویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم کے چھینے گئے تمام اختیارات کو بحال کر دیا گیا اور آئین کے آرٹیکل 58، 101، 112 اور آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ 1997 میں ہی 14ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر نااہلی کی سزا مقرر کی گئی۔ 1998 میں 15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 2B کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت قرآن و سنت کو سپریم لاء قرار دیا گیا۔ آئین پاکستان میں 16ویں آئینی ترمیم 1999 میں کی گئی، جس میں ملازمتوں میں امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ کے لیے عمر کی حد 40 سال مقرر کی گئی۔ مشرف نے آئین کو معطل کر کے 37 بار ترامیم کی۔ جمہوری قوتوں نے 18ویں ترمیم میں وہ سب غیر قانونی قرار دے کر منسوخ کر دیں۔ مشرف کے غاصبانہ دور اقتدار والی پارلیمنٹ نے آئین میں 17ویں بار ترمیم کرتے ہوئے مشرف کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جب چاہیں پارلیمنٹ تحلیل کر دیں۔ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 41 میں شق 8 اور 9 کا اضافہ کیا گیا، جس میں صدر کے اعتماد کے ووٹ کا طریقہ طے کیا گیا، جبکہ آئین میں درج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 اور 62 سال مقرر کر دی گئی۔ آرٹیکل 243 میں مسلح افواج کے سربراہان کے تقرر کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کو آئینی تقاضا قرار دیا گیا۔
پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں 18ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی جانب سے کی گئی ترامیم کو ختم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی خود مختاری، تعلیم، صحت، داخلہ اور قانون سمیت متعدد شعبوں کی صوبوں کی منتقلی، NFC ایوارڈ، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے صدر کے اختیار کا خاتمہ، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور سروسز چیفز کی تعیناتی سے متعلق ترامیم بھی کی گئیں۔ 19ویں ترمیم میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل اور کردار کو واضح کیا گیا۔ 20ویں ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کی اختیارات میں اضافے کے ساتھ خود مختار الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور اقتدار میں ملک میں بڑھتی دہشت گردی کے خاتمے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 175 میں 2 سال کی مدت کے لیے ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت دہشت گردوں، شر پسندوں اور غیر ملکی فنڈنگ جیسے جرائم میں ملوث افراد کے فوری ٹرائل کے اقدامات کیے گئے، اور 2016 میں 22ویں آئینی ترمیم میں چیف الیکشن کمیشن اور ارکان الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی مدت کا تعین کیا گیا۔ 2017 میں کی گئی 23ویں ترمیم کے ذریعے 2 سال کی مدت پوری ہونے پر آرٹیکل 175 میں کی گئی ترامیم منسوخ کر دی گئیں۔ 2017 میں ہی کی گئی 24ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قبائلی علاقوں کی مخصوص نشستوں کو ختم، جبکہ 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد کم کر کے 336 کر دی گئیں۔ موجودہ دور حکومت نے 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا۔ اس آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل کونسل کے قیام، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل اور ہائی کورٹس میں ججز کے تبادلے سمیت چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کی مدت کی حد مقرر کی گئی۔